الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات والصلاة والسلام على أشرف الخلق والرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الكرم والصدق إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حسین میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. جس کا بادشاہ ہے، کس کا بادشاہ ہے حسین؟ سب کا بادشاہ. تو سب مل کر پڑھ. میرا بادشاہ حسین ہے، حسین میرا بادشاہ حسین ہے. اور یہ بادشاہی کسی کے کہنے سے نہیں ملی. یہ جو حسین کو بادشاہی ملی ہے، یہ حسین کو بادشاہ بنایا گیا ہے، کس کی زبان سے بنایا گیا ہے؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ ایسی زبان ہے کہ جس زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ اپنی مرضی سے تو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں. جو بھی کہتے ہیں اللہ کی وحی ہوتی ہے. اللہ کی وحی آئی، اے نبی فرما دیجئے اپنی امت سے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی سرداری کا اعلان کر دیں، کوئی ان کی سرداری کا انکار نہ کرے. تو یہ شاہی، یہ بادشاہی جو حسین کو عطا فرمائی گئی ہے، یہ اللہ عز و جل کے حکم سے اللہ کے نبی کی جانب وحی کی گئی. تو اللہ کے نبی نے حدیث کی صورت میں ہمیں حکم ارشاد فرمایا، کیا؟ میرا بادشاہ حسین ہے، حسین میرا بادشاہ حسین ہے. یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین. دین کی پناہ حسین ہے، حسین دین کی پناہ حسین ہے. حسین میرا بادشاہ حسین ہے. دعاؤں میں نداؤں میں جو واسطہ انہیں بنائے گا. دعاؤں میں، اپنی دعاؤں میں جو انہیں واسطہ بنائے گا، کنہیں؟ آل رسول کو واسطہ بنائے گا، اللہ کے نبی کے اہل بیت کو واسطہ بنائے گا.
اور اللہ کے نبی کے اہل بیت کو واسطہ بنانے والے کوئی عام شخصیت نہیں ہے جن کے بارے میں روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا واسطہ پیش کیا، اہل بیت کا واسطہ پیش کیا۔ اللہ عز و جل نے ان کے واسطے کے صدقے قحط سالی کو ختم فرمایا اور بارش کا نزول فرمایا۔ تو اسی لیے شاعر فرماتے ہیں دعاؤں میں نداؤں میں جو واسطہ اسے بنائے گا، حسین کو واسطہ بنائے گا۔ تو حسین کے واسطے کی کیا شان ہے؟ تو نہ واسطے میں موڑ ہے، نہ واسطے میں موڑ ہے، نہ راستے میں موڑ ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، ایسی سیدھی راہ، نہ راستے میں موڑ ہے، نہ راستے میں موڑ ہے، نہ واسطے میں موڑ ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، حسین میرا بادشاہ حسین ہے۔ تو جو حسین کو بادشاہ نہیں مانتے، معاذ اللہ ہمارے زمانے میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو معاذ اللہ استغفر اللہ یزید کو حق پر کہنے کا نعرہ لگاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس جنگ کو وہ کرسی اور اقتدار کی جنگ کا نام دیتے ہیں، استغفر اللہ، اور وہ معاذ اللہ امام حسین کو کے مقابلے میں یزید کو حق پر کہتے ہیں۔ تو ہم ان کے لیے دعا کریں گے۔ کیا دعا کریں گے؟ ہم یہ دعا کریں گے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا اللہ جو یزید کو حق پر مانتا ہے ان کا حشر یزید کے ساتھ فرما، اور جو امام حسین کو حق پر مانتا ہے اس کا حشر امام حسین کے ساتھ فرما۔ کہہ دو آمین۔ تو جو امام حسین کو ماننے والے نہیں ہیں جب قبر میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ شاعر فرماتے ہیں ارے او منکر ازل تو مر ذرا قبر میں چل، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، حسین میرا بادشاہ حسین ہے، کہیں یہ میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، حسین میرا بادشاہ حسین ہے۔ راکب دوش مصطفیٰ اللہ کے نبی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کاندھوں پر سواری کرنے والا میرا حسین، وہ جو امام الانبیاء ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا، ایک شخص نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کاندھے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر امام حسین سوار ہیں تو اس بندے نے دیکھا اور دیکھ کر کہا اے لڑکے سبحان اللہ، تجھے کیا ہی پیاری سواری ملی ہے، کیا مبارک سواری تجھے ملی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری پیاری ملی ہے، سواری پیاری ہے، اور پیاری سواری پیاروں کو ملتی ہے، پیاری سواری ملتی ہے تو پیاروں کو ملتی ہے۔ یہ حسین اللہ کا پیارا ہے تو اسے اللہ کی طرف سے پیاری سواری ملی ہے۔
تو اللہ کے رسول نے فرمایا سواری بھی پیاری ہے. اللہ کے رسول کے جو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا سواری بھی پیاری ہے اور سوار بھی پیارا ہے. شاعر فرماتے ہیں، پنجابی شاعر فرماتے ہیں، سرکار دے مونڈے تے شبیر پہ آکھے دے، سرکار دے مونڈے تے شبیر پہ آکھے دے، شبیر پہ آکھے دے. او سواری بڑی سوہنی، او سواری بڑی سوہنی تے سوار بڑا سوہنا، اچیاں اچیاں شاناں میرے سونے دیاں، میرے سونے دیاں، اچیاں اچیاں شاناں میرے سونے دیاں. تو اللہ کریم نے اپنے اس پیارے نبی کے نواسے کو بڑی شان عطا فرمائی، بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اور پاؤں دونوں کے اوپر چار پائے، جیسے بچے چھوٹے چلتے ہیں، چھوٹے بچے جس طرح چلتے ہیں اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جس طرح چھوٹے بچے اپنے پاؤں پر اور ہاتھوں پر چلتے ہیں، سرکار دو عالم اسی طرح چل رہے ہیں اور اللہ کے نبی کی پشت پر یہ دونوں نواسے سوار ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، کیا خوب تم کو سواری ملی ہے. اللہ کے نبی کے الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں، تمہارا اونٹ کتنا خوب ہے، تمہارا اونٹ، تمہاری سواری کتنی خوب ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اور تم سوار بھی کتنے اچھے ہو. یہ شانیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسوں کو اللہ کے نبی نے، اللہ عز و جل نے عطا فرمائی. یہ شانیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرات حسنین کریمین ایک مرتبہ بڑی شانیں، ایک مرتبہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن دونوں آپس میں کشتی کر رہے ہیں. جیسے چھوٹے بچوں میں آپس میں جیسے مقابلہ ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی کے یہ نواسے دونوں آپس میں کشتی کر رہے ہیں. ایک طرف حضرت امام حسن اور دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آپس میں کشتی کر رہے ہیں. اور اس کشتی کو ملاحظہ فرمانے والے اللہ کے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کشتی کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو داد دے رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ حسن ویری گڈ، بہت اچھے طریقے سے پکڑو. یعنی جیسے ہم عام طور پر الفاظ کہتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے حسین کو پکڑو، اچھے طریقے سے حسین کو پکڑو. یعنی جیسے پیچھے کھڑے ہوئے لوگ جو پہلوانوں کو داد دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. یہ دیکھا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو داد دے رہے ہیں، تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کو حسین کو داد دینی چاہیے، کیونکہ حسن تو عمر میں حسین سے بڑا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ چھوٹے کو داد دیں. آپ تو بڑے کو داد دے رہے ہیں، آپ کو چھوٹے کو داد دینی چاہیے، کہیں چھوٹے کے دل میں بات نہ آئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے فاطمہ، تو حسین کو عام بچہ نہ سمجھنا، حسین کوئی عام بچوں کی طرح عام بچہ نہیں ہے، بلکہ حسین وہ بچہ ہے کہ ادھر سے میں
حسن کو داد دے رہا ہوں، حسن کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں، ادھر سے حسین کو داد دینے کے لیے، حسین کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اللہ نے نوری مخلوق فرشتوں کے سردار جبریل امین کو بھیجا ہے۔ حسین کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے جبریل تشریف فرما ہے، اور وہ حسین کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، میں حسن کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں۔ تو یہ شان، یہ مرتبہ، یہ مقام اللہ نے اپنے نبی کے نواسوں کو عطا فرمایا ہے۔ اور ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایک طرف آپ کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری جانب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گود میں دونوں شہزادے تشریف فرما ہیں، ایک طرف نواسے بیٹھے ہیں، ایک طرف آپ کے بیٹے ابراہیم بیٹھے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے نبی کی جانب سے فرشتہ آیا، جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے نبی، اللہ کی طرف سے پیغام لایا ہوں کہ اللہ عز و جل ان دونوں شہزادوں کو آپ کے پاس رہنے نہ دے گا، ایک کو رب کے پاس بھیجنا ہوگا، ایک آپ کے پاس رہے گا اور ایک اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے گا۔ بچپن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی جدائی کو تسلیم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو میں رب کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو دیتا ہوں اور حسین کو اپنے پاس رکھتا ہوں۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین جس دن آئے تھے، یہ وحی لے کر، اس کے 3 دن کے بعد اللہ کے نبی کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال و وصال ہوا۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے پر اپنے بیٹے کو اپنے نواسے کے اوپر قربان کر دیا۔ اور پھر یہ شانیں اللہ نے اپنے نبی کے نواسوں کو عطا فرمائی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک گلی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک گلی سے آپ تشریف لے جائے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے، ایک بچے کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گود میں اٹھا لیا، گود میں اٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ شفقت فرمائی، اسے پیار فرمایا، اسے چوما، اس بچے کو چوما بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ۔ یہ شفقت و محبت جب صحابہ کرام نے دیکھی تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا وجہ ہے کہ اس بچے پر آپ نے اتنی شفقت فرمائی؟ بچے تو کافی ہیں، لیکن آپ نے اس بچے پر شفقت فرمائی، اس بچے پر شفقت فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا پیارا کلام ارشاد فرمایا، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ بچہ میرے نواسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھیل رہا تھا، حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کھیلتے کھیلتے میں نے دیکھا کہ اس بچے نے میرے نواسے حسین کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی خاک کو چاٹا، میرے نواسے کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی خاک کو چاٹا۔ اس وجہ سے میں نے اس کے ساتھ یہ شفقت و محبت والا معاملہ کیا ہے، اور اس بچے کو میں نے اس پیار و محبت کے ساتھ شفقت دی ہے، اور آخرت میں اس بچے کے والدین کی شفاعت بھی کروں گا۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ نے اپنے نبی کے نواسوں کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک دیہات کا رہنے والا صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم